والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، اسلام سے پہلے جو مذہب دنیا میں رائج تھا وہ عیسائی مذہب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور عیسائیت پوری دنیا میں رائج تھی، عیسائی مذہب پوری دنیا میں رائج تھا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے عیسائی لوگ، نصرانی لوگ، یہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے، مذہب تنزلی اور انحطاط کا شکار ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کے دین کے اندر بگاڑ پیدا شروع ہوا، انحطاط آیا، تنزلی آئی، کمزوری آئی، اور وہ کمزوری آتے اس درجے کی آئی کہ لوگوں کو زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے اور لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا حصہ اللہ کو دے دو اور قیصر کا حصہ قیصر کو دے دو۔ ظاہری سلطنت قیصر کی تھی تو یقیناً لوگ ظاہری سلطنت سے متاثر ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ اللہ کو دے دو، وہ کیا حصہ تھا؟ وہ کچھ نہیں باقی بچا، اور ظاہری سلطنت کو دیکھ کر، ظاہری بادشاہت کو دیکھ کر، ظاہری ٹور ٹار کو دیکھ کر لوگ قیصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ دین کے اندر مزید تنزلی اور انحطاط آیا۔ آتے نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اکائیوں سے نکل کر کئی اکائیوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ کئی اکائیوں میں کیسے تقسیم ہوئے، اب اس مسئلے کو سمجھیے گا۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دے دو، قیصر کا حصہ قیصر کو دے دو۔ اللہ کے حصے میں کیا چھوڑا؟ وہ صرف عبادت چھوڑ دی، اور باقی ساری کی ساری چیزیں قیصر کے ذمہ ہیں۔ اور جہاں کوئی مسئلہ پیش آتا تو مسائل کو پیسوں کے ذریعے سے حل کرنا، دو چار پیسے لگا کے اس مسئلے کو حل کرنا، قیصر کا حصہ قیصر کو دے دو۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کے پورے دین سے جو اللہ کا حصہ نکالا وہ عبادت، اور وہ عبادت بھی کرتے کرتے کئی اکائیوں میں تقسیم ہوئی۔ عبادت ایک اکائی ہے، عقائد ایک اکائی ہے، معاملات ایک اکائی ہے، معاشرت ایک اکائی ہے، اور معاشیات ایک اکائی ہے، اخلاقیات ایک اکائی ہے، سیاست ایک اکائی ہے۔ یہ ساری اکائیوں کو انہوں نے کئی معبودات میں جو معبود باطلہ تھے تقسیم کر دی۔ تو اللہ کے لیے جو حصہ نکالا وہ عبادت کا حصہ، اور وہ بھی عبادت کرتے اس قدر تنزلی، اتنا انحطاط۔ آپ حضرات جانتے ہیں آج بھی عیسائی جو ہے وہ عبادت کے لیے صرف اتوار کا دن رکھتے ہیں، اور وہ بھی چند گھنٹے بھی رسومات کا شکار ہوئے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین کے اندر جب تنزلی اور انحطاط آتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، دین رسومات کے تابع ہو جاتا ہے، اور وہ کمی آتے عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، معاشیات کو، اخلاقیات کو، سیاست کو، سب کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تنزلی آئی کس میں؟ عیسائی مذہب کے اندر۔
آیا یوں بولیے کہ عیسائی مذہب نے جو تقسیم بھی کی، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ ایسی غیر منصفانہ تقسیم تھی کہ اللہ کے لیے بس اتنا سا حصہ غیر منصفانہ تقسیم کر کے رکھ دی۔ اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب سمجھیے گا اسلام نے اس کی کیسے اصلاح کی۔ عیسائیت کے بعد آج جو پوری دنیا میں رائج مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، سب سے محبوب بندے، سب سے مقرب بندے، اپنے اس محبوب بندے کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اصلاح فرمائی۔ اور وہ کیا اصلاح فرمائی؟ نبی جی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اور وہ اصلاح کیا؟ نبی جی آپ کہیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری عبادت، ونسکی، نسک اس کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری بندگی، نسکی میرا زہد، میرا تقوی، میرا دنیا میں سب کچھ چھوڑنا، میرا کچھ نہ کرنا، میری زندگی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، میری زندگی، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے۔ بات یہ سمجھ میں آئی اللہ کے لیے صرف عبادت نہیں ہے، مسلمان کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی قربانی، اس کی پوری زندگی، اس کا جینا اور اس کا مرنا، وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ۔ اس مسئلے کو سمجھیے گا، آج یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی درپیش، آج یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی درپیش ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید دین صرف نماز کا نام ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز تو دین کا ایک رکن ہے، ایک رکن ہے جسے عبادت کہتے ہیں، جسے عبادت کہتے ہیں۔ مسلمان کی پوری زندگی، پوری زندگی کیا چیز؟ اس کے عقائد، اس کے عبادت، مسلمان کے معاملات، اس کی معاشرتی زندگی، اس کے اخلاقیات، اس کی سیاسی زندگی، اس کا جینا اور اس کا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے گا، قل ان صلاتی، نماز، عبادت، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس مسئلے کو بھی ذہن نشین فرمائیے اور اس تعریف کو یاد رکھیں، مجھے امید ہے عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، ثواب کی لالچ میں کرنا، جو اللہ نے وعدہ فرمائے ہیں اسے یقین جاننا کہ اللہ عطا کریں گے۔ عبادت کی کیا تعریف کی؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ اور نمبر 4، ثواب کی لالچ میں کرنا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، جو اللہ نے اس عبادت کے کرنے کے اوپر وعدے فرمائے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا فرمائیں گے۔ اسے عبادت کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ ساری نیتیں اس کے ذہن کے اندر موجود ہوں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ کیوں ادا کر رہا ہوں، میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھایا ایسے کرنا ہے، اپنی منچاہی کے مطابق نہیں کرنا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس تعریف کے اندر سے بندہ نکل جائے، وہ عبادت نہیں، رسم بن جائے گی، وہ رسم بن جائے گی، وہ
عبادت نہیں باقی بچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے کی اصلاح نہ ہو اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو، عبادت رسم بن جائے گی۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کام تو بڑا اچھا کیا ہے لیکن اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ریاکاری کی نیت کی ہے تو یہ نماز باعث ثواب ہونے کے بجائے اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کام تو اچھا کیا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، کر تو اللہ کی رضا کے لیے رہا ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، اپنی مرضی سمجھ کے کر رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ رہا، بس کیے جا رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ عبادت اس کی رسم بن جائے گی، عادت ہے، یہ عادت ہے اس کی۔ اور اگر ایک عادت ہے نماز پڑھتا ہے، یہ اس کی عادت بن چکی تھی، لیکن اگر اس بات کی اصلاح کر لے کہ اب اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تھی تو عادت لیکن اب بات سمجھ میں آئی اور یہ کہہ رہے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے اور ثواب کی امید رکھ رہا ہے، اب یہ عادت اس کی عبادت بن گئی، اب یہ عادت اس کی عبادت بن گئی ہے۔ تو میرے دوستو عبادت کرنی ہے لیکن عبادت کے مفہوم کو سمجھ کر، عبادت کے مفہوم کو سمجھ کر، وہ عبادت کے مفہوم کو جب سمجھ کر کریں گے عادت عبادت بن جائے گی، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ عبادت آپ کی عادت اور رسم بن جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی اصلاح فرمائی ہے۔ جو عیسائیت مذہب کے اندر غلط رسومات پڑ گئی تھیں، ان اکائیوں کو اللہ تبارک، ان کئی اکائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اکائی کے اندر جمع کیا۔ وہ ایک اکائی کیا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ نبی جی کہہ دیجئے میری ساری زندگی، میرا جینا اور مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کون سے اللہ کے لیے؟ اس نے اس بات کا تو اقرار کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیوں کروایا اس کو بھی سمجھیے۔ اس لیے محبوب خدا، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقرب بندے جب اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہیں گے، اللہ نے کہلوائے نا، مسلمان قیامت تک آنے والے سب اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار کہیں گے۔ یہ کہنا، یہ پڑھنا، یہ دیکھنا، اس کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت بن جائے گا۔ اسے معلوم میرے نبی نے کیا کہا ہے، یہ میرے نبی نے کہا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، سب سے افضل اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو مجھے بھی یہ کہنا چاہیے، میرا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میری بھی یہ ساری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ایسی ہی زندگی ہونی چاہیے۔ پھر کس اللہ کے لیے؟ کون سے اللہ کے لیے؟ خود ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس نے تدریجاً تربیت کی، پرورش کرنے والا، پالنے والا، تدریجاً آہستہ آہستہ مخلوق کو بڑا کیا نا اللہ نے۔ اور العالمین، جہان والوں کا رب ہے، صرف ایک عالم کا رب نہیں ہے، عالم جمع لے کر کیا ہے نا اللہ، دنیا کے عالم، آخرت کے عالم، آسمان کے عالم، زمین کے عالم، حشر کے عالم، محشر کے عالم اور میزان کے عالم، قبر کے عالم، یہ سارے عالم، خلا کے عالم اس اللہ کی، اس رب کی جو ان تمام جہان کا پالنہار ہے، ایسا اللہ۔ پھر بھی ایک بات بتائی، لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس اللہ کی جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ اس کے شریک کے کوئی وجود ہی نہیں ہے جو اس کا شریک ہو، اکیلا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب اس اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ کسی شریک کا وجود ہی نہیں، لہٰذا اللہ جب ایک ہی ہے تو میری تمام چیزوں کا محور وہ ایک اکائی ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح سے عیسائیوں نے اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو
اپنے اخلاقیات کو، اپنی سیاست کو کئی اکائیوں میں تقسیم کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اللہ کا اللہ کے لیے، کیسر کا کیسر کے لیے، لہٰذا میں ایک مسلمان ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں ایک اکائی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، لہٰذا میرا یہ عقیدہ ہے میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے، میرے اللہ کے لیے، میرے اللہ کے لیے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میری عبادت بھی، میرے معاملات بھی، میرے عقائد بھی، میری معاشرت بھی، میری ساری زندگی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی میرے اللہ کے لیے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا ارشاد فرمائی، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ دیکھو میں ہوں جو پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والا ہوں، اس پر سر جھکانے والا ہوں۔ لہٰذا جب نبی یہ کہہ رہے، اور نبی بھی کون؟ برگزیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب، بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو میرے دوستوں، میرے اور آپ کو تو صف اول میں تسلیم کرنا چاہیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا اپنی نیتوں کی، اپنے عبادت کی، اپنے معاملات کی، اپنے جینے اور مرنے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج کے بعد ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ ہو، میری ساری کی ساری زندگی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ مسلمان صرف ایک نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے بس حق ادا کر دیا، یہ تو ایک رکن ہے، یہ تو ایک رکن ہے۔ نماز کے بعد یہ نہ سمجھے کہ شاید میں سارے دین پر عمل کرنے والا ہو گیا ہوں۔ سارے دین پر عمل کرنے والا تب ہوگا جب اس کے دین کے تمام شعبوں پر عمل ہو، اس کا جینا اور اس کا مرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہو، رضا کے لیے ہو۔ اور جو میں نے آپ کو عبادت کی تعریف بتائی، اس تعریف کو سوچ کر کرے عبادت، تو جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہو۔ آج سے یہ نیت ہو، میری ساری زندگی، میری 24 گھنٹے کی زندگی میرے اللہ کے مطابق ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ میرا اٹھنا بھی، میرا بیٹھنا بھی، میرا جاگنا بھی، میرا سونا بھی، میرا کھانا اور پینا بھی، میرے معاملات بھی، میری تجارت بھی، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہوگا۔ میں زندگی ایسے گزاروں گا کہ میں اپنے اللہ کو اچھا لگنے لگ جاؤں۔ آج ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں نا میرے دوست، فلاں کی نظر میں ایسا لگوں، فلاں کی نظر میں ایسا لگوں، آج تیار ہوتے ہیں فلاں کی نظر میں ایسا لگوں۔ اگر کسی بڑے انسان سے ملاقات ہو نا تو بندہ جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ تیاری کر رہا ہے، انارا دھو رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھی چپل پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میری فلاں سے ملاقات ہے، فلاں سے۔ اس بندے کی اہمیت اور قدر اس کے دل میں ہے نا، جانے سے پہلے تیاری ہے، تیاری۔ کبھی یہ تیاری اپنے اللہ کے لیے، کبھی یہ تیاری اپنے اللہ کے لیے ہو۔ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اپنے اللہ کے لیے۔ کبھی اللہ کے لیے تیار ہو، اللہ کے لیے تیار، اللہ کو من سنور کر کے دکھائے۔ اس کی پوری زندگی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو اچھا لگ جاؤں، اللہ کو اچھا لگ جاؤں۔ میری زندگی کیسی گزرے؟ میری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی گزرے کہ میں اپنے اللہ کو اچھا لگ جاؤں۔ میرا مرنا بھی ایسا ہو کہ میں اپنے اللہ کو اچھا لگ جاؤں، اللہ کو اچھا لگ۔ آج اس پر ہماری محنت نہیں، آج اس پر ہماری محنت نہیں، اس پر ہماری غفلت ہے میرے دوستو۔ اس پر محنت کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیسے اچھا لگوں۔ اور اس کا آسان حل، اللہ کو اچھا لگنا ہے تو اللہ کو آپ اچھے تب لگیں گے جب آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننا ہے۔ تو لہٰذا آج سے یہ نیت ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی جو سنتیں ہیں، وہ 24 گھنٹے کی سنتوں کو میں اپنے اوپر، اپنے وجود پر لازم کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے اللہ کو اچھا لگ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔